السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ وقال تعالی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ میرے محترم بزرگوں، حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو انسان 3 باتوں پہ عمل کرے گا اس کو جنت کی بشارت دی جائے گی۔ میں نے خطبے میں قرآن پاک کی 2 آیتیں تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے۔ واعملوا صالحا، اور اعمال صالحہ کرتے رہو، اچھے اعمال کرتے رہو۔ انی بما تعملون علیم، بے شک میں جانتا ہوں وہ چیزیں جو تم کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ پاکیزہ کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رزق حلال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اثر انسان کی زندگی پہ پڑتا ہے۔ انسان رزق حلال کھاتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، اور رزق حلال سے، حلال کمائی سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، تو اس کے اثرات زندگی پر بھی ہوتے ہیں، بچوں پر بھی ہوتے ہیں، اور زندگی پرسکون گزرتی ہے۔ حرام کمائی کی وجہ سے انسان کے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی انسان گھر میں پہنچا، بیوی سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے گھر کے اندر جو سکون کا ماحول ہونا چاہیے، ہمیں جیسا سکون ملنا چاہیے وہ سکون نہیں مل پاتا، وہ سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان رزق حلال کو چھوڑ کر رزق حرام کو اختیار کیا۔ رزق حرام کا ایک لقمہ اگر ہمارے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رزق حرام کا اثر بچوں پر بھی پڑتا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ بچہ آپ کا نافرمان ہو جائے گا،
بچے کی زندگی کے اندر دین نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اس کو دینداروں سے، دین کے اعمال سے، اچھے اعمال سے اس کو گھبراہٹ محسوس ہوگی اور اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ وہ دین کی طرف دوڑے، دین کی طرف رغبت کرے۔ رزق حرام کا یہ بہت برا اثر بچوں پہ پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے رزق حرام سے خود انسان کی زندگی یعنی اس کی صحت پہ برا اثر پڑتا ہے۔ انسان رزق حرام سے اپنا پیٹ بھرتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو پالتا ہے۔ 40 سال عمر پار کرنے کے بعد، 40 سال کی عمر بڑھاپے کی عمر نہیں ہوتی ہے، بلکہ جوانی اور بڑھاپے کا درمیانی حصہ ہوتا ہے۔ 40 سال کے بعد انسان ایک ایسے مہلک مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ زندگی کا سکون بھی ختم ہو جاتا ہے، تکلیف بھی بڑھ جاتی ہے اور علاج کے پیچھے پوری زندگی کی کمائی صرف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مکافات العمل ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ یہ واقعہ پاکستان کے ایک انسان کا ہے جس کا نام حیدر علی تھا۔ وہ کاروباری انسان تھا، ہارڈ ویئر کا اس کا کاروبار تھا، اس کی دکان تھی۔ دیکھنے میں ماشاءاللہ نماز کا انتہائی پابند، اسلامی لباس، اس کو دیکھ کر کے ہر مسلمان اس بات کی خواہش کرتا تھا کہ ہارڈ ویئر کا سامان اس کے پاس سے لیا جائے، چونکہ ایک مسلمان ہے اور پھر شریعت کا پابند ہے، نماز پڑھتا ہے، نمازی ہے، چہرے پہ ماشاءاللہ اچھی خاصی داڑھی ہے، سر پہ عمامہ اور ٹوپی ہے، تو یہ انسان اچھا ہی مال دے گا، اچھی ہی چیز دے گا اور کم قیمت میں دے گا، یہ عام مسلمانوں کا خیال تھا۔ چنانچہ میرے محترم بزرگو اور دوستو، ایک شخص اس کے یہاں سے سامان لے رہا تھا، اپنا جب گھر بنا رہا تھا، سامان لیتے لیتے اس کو ایک مرتبہ شک ہوا کہ شاید یہ شخص ہم سے کچھ زیادہ ہی پیسہ لے رہا ہے، کیوں نہ کسی غیر کی دکان سے معلوم کر لیں کہ اس سامان کی قیمت اس کے پاس کیا ہے۔ ایک معلومات کے طور پر وہ شخص غیر کی دکان پہ چلا گیا اور معلوم کیا کہ یہ سامان میں نے آج مثال کے طور پر 4 روپے میں خریدی ہے، تو اس کی قیمت دوسری دکان میں کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کے پاس 1 روپے قیمت ہے۔ 1 روپے کی چیز کو 4 اور 5 روپے میں دے رہا تھا، 10 روپے کی چیز کو 30 اور 40 روپے میں دے رہا تھا۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو بے شمار مال اس کے پاس سے خریدا اور یہ ہمیں دھوکہ دیا، میں نے اس پر اعتماد کیا کہ مسلمان ہے اور اس کے پاس سے میں سامان لیا، 1 روپے کی چیز 5 روپے میں ہمیں دیا، بڑا افسوس کیا وہ شخص۔ چنانچہ میرے محترم بزرگو اور دوستوں، بات آئی گئی 40 سال عمر پار کرنے کے بعد وہ دکاندار شخص جس کا نام حیدر علی تھا بیمار پڑ جاتا ہے، دماغ کا کینسر اس کو ہو جاتا ہے، سر میں کینسر ہو جاتا ہے۔ رزق حرام کا کیا نتیجہ ہوتا ہے میں اس واقعے سمجھانا چاہتا ہوں۔ انسان تو وقتی طور پر بہت خوش ہوتا ہے کہ میں نے ہوشیاری کر لی، میں نے سامنے والوں کو دھوکہ دے دیا، سامنے والوں کو بیوقوف بنا دیا، میں پیسے کما لیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی اس سے بے خطر ہوتا ہے، بے خوف ہوتا ہے۔ اس شخص کو 40 سال عمر پار کرنے کے بعد دماغ کا کینسر ہو جاتا ہے اور کینسر کے علاج کے لیے
قریب کے ہسپتالوں کا رخ کرتا ہے جہاں ڈاکٹر اس کے علاج کرنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ میں اس کا علاج نہیں کر سکتا ہوں۔ اس سے بڑے ہاسپٹل جاتا ہے، وہاں بھی ڈاکٹر انکار کر دیتا ہے، پھر وہاں سے اس کو مشورہ ملتا ہے کہ کراچی چلے جاؤ اور وہاں فلاں ہاسپٹل میں تمہارا علاج ہوگا، وہاں دماغ کا اسپیشل علاج ہوتا ہے، وہاں چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ شخص حیدر علی وہاں اپنے علاج کے لیے گیا، اور جانے کے بعد روزانہ اس کا علاج ہو رہا، روزانے بے شمار پیسے لگ رہے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں، کوئی افاقہ نہیں، کوئی آرام نہیں۔ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، دوائیں چل رہی، لیکن کوئی آرام نہیں، کوئی افاقہ نہیں۔ یہاں تک کہ اس کتاب کے اندر لکھا ہے مکافات عمل کے اندر کہ اس کے بھائی دکان کا سارا سامان بیچ دیتا ہے اس کے علاج کے لیے کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائے، لیکن بیماری کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یہاں تک کہ دکان بھی بیچ دی گئی، دکان بھی فروخت کر دیا گیا اس کے علاج کے لیے، دکان کا ساز و سامان بک گیا، دکان بک گیا، اس کے بعد بھی اس پیسے سے اس کا علاج نہ ہو سکا، یہاں تک کہ کچھ مہینے کے بعد وہ مر جاتا ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایسے پیسے سے کیا فائدہ جو ہم دھوکہ دے کر کے، جو ہم ہوشیاری کر کے، بیوقوف بنا کر کے ناجائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں، یاد رکھیے کہ اس کا بہت بڑا اثر، بہت برا اثر بیوی بچوں پہ بھی پڑتا ہے اور خود اس کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، عقل حلال کو اہمیت دیں، حلال کمائی کریں، حلال کمائی کے ذریعے سے آپ تھوڑا کم کھائیں، وہ بہتر ہے کہ حرام کمائی سے آپ جو ہے ڈکاریں مارتے رہیں اور آپ جو ہے عیاشی کرتے رہیں۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آیا ہے، حدیث کا جملہ ہے کہ من اکل طیبا، پوری حدیث ہے، من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ پہلا وہ شخص جو رزق حلال کھائے۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ 3 ایسے اعمال جس کو جو انسان کرے گا اس کو جنت کی بشارت۔ پہلا انسان وہ ہے جو اکل حلال کھائے، یعنی رزق حلال کھائے۔ من اکل طیبا، جو انسان رزق حلال کھائے گا، حلال کمائی کرے گا، حلال طریقے سے پیسے کمائے گا، وہ شخص جنت میں جائے گا، اس کو جنت کی بشارت دی جائے گی۔ 3 اعمال ہیں، ایک کے بعد دیگر ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ہم جائزہ لیں تو اللہ ماشاء اللہ تقریباً کا حال یہی ہے کہ مال آنا چاہیے چاہے جس طریقے سے آ جائے۔ ہم نے حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا، بلکہ پسے پش ڈال دیا۔ رشوت لینا، غریبوں کے مال کو ہڑپ لینا، غریب کی زمینوں پہ قبضہ کر لینا، غریبوں کے جائیداد کو اپنے قبضے میں لے لینا وغیرہ وغیرہ چیزیں عام ہو چکی ہے۔ خدا کا بالکل خوف نہیں ہوتا۔ جو انسان اکل حلال کو چھوڑ کر اکل حرام اختیار کرتا ہے، اس کو اعمال صالحہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، نیک اعمال کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، انسان نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔